حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات، پرندے اور ہوا پر بھی ان کی نبوت کا رعب تھا، لیکن ان سب کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر ہی آنی ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہو یا اللہ کا برگزیدہ نبی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا ابھی باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد کیا گیا تھا۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام تو کر رہے تھے، لیکن ان کی وفات کا جنات کو اگر علم ہو جاتا تو فوراً کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بِإِذْنِ ربی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک عصا کا سہارا لے کر اس طرح کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح کا وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ کھڑے ہوئے۔ باہر سے ایسے ہی نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہے۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک اور قرآن کریم نے اس کو دابۃ الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کے مسافت چند لمحات میں طے کر لینے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ خود جنات کو بھی علم غیب کا دعویٰ ہو تو بعید نہیں، لیکن موت کے اس عجیب واقعے نے اس حقیقت کو بھی عیان کر دیا کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک سرکش جن کو پکڑوا کر بلایا۔ جب وہ آپ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے یہ حرکت کی کہ ایک سوکھی لکڑی لے کر اپنے ہاتھ کے برابر ناپ کر دیوار پر سے پھینک دی، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر گری۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ کو اطلاع دی گئی کہ اس جن نے یہ حرکت کی ہے۔ آپ نے حاضرین دربار سے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے اس کی کیا غرض ہے؟ تو سب نے انکار کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اب تو جو چاہے کر۔ جیسا کہ یہ لکڑی ہری بھری زمین سے نکلی تھی، پھر سوکھ کر بے جان ہو گئی، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ تو بھی میرے سامنے ایسا ہی ہو جائے گا۔ 2 عورتیں سفر میں تھیں اور ہر ایک کے گود میں بچہ تھا۔ ان میں سے ایک بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اب دوسرے بچے پر دونوں عورتوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ ہر ایک اس کو اپنا کہتی تھی۔ اب دونوں نے یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے دونوں میں بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بچے پر اسی کا قبضہ تھا اور ثبوت کوئی بھی پیش نہ کر سکی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے حال دریافت کیا تو انہوں نے پورا قصہ کہہ سنایا۔ آپ نے یہ سن کر حکم دیا کہ چاقو لاؤ، میں اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں میں تقسیم کر دوں گا۔
چھوٹی نے آمادگی دیکھ کر پوچھا کہ کیا واقعی آپ اسے کاٹ ڈالیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اس نے کہا کہ آپ نہ کاٹیں، میں اپنا حصہ اسی کو دے دیتی ہوں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور اس کو دے دیا۔ اس کا ذکر بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، ساتھ ایک وزیر بھی بیٹھا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اچانک آ گئے۔ انہوں نے وزیر کو غور سے دیکھا تو وزیر ڈر گیا۔ وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے خوف آ رہا ہے، براہ کرم ہوا کو حکم دے مجھے یہاں سے دور چھوڑ آئے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ کافی دن گزرے، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اس دن میرے وزیر کو کیوں گھورا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے اس وزیر کی بہت دور جگہ پر روح قبض کرنی تھی اور وہ یہاں بیٹھا تھا۔ میں بہت حیران تھا کہ یہ تو یہاں بیٹھا ہے اور اس کی زندگی چند لمحوں بعد دور جگہ پر ختم ہونے والی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اسی اثناء میں اس وزیر نے آپ سے کہا، درخواست کی کہ ہوا کو حکم دے کہ مجھے فلاں جگہ بھیج دے۔ تب جا کر مجھے سمجھ آئی کہ موت کا دن، مقام اور جگہ مقرر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔